رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گے. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطانی. لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے. اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3: ایران، افغانستان، پاکستان. یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت. ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں. لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت کے. ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں. حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے. لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے. اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی. جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے. ہوگا دجال کے فتنے کا زور ہوگا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے آسمانوں سے اتریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان کو زندہ اٹھایا گیا، اور اسی طرح وہ زندہ اتریں گے. جب اتریں گے تو وہ آئیں گے کہاں؟ عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق. دمشق کی ایک مسجد کے شرقی مینارے پہ اتریں گے. بین معروضتین وادیا یدیہ علی اجنحۃ ملکین. 2 چادریں آپ نے پہنی ہوں گی اور 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا. فیتبعہ فیدرکہ فیقتلہ عند باب لد الشرقی. یہاں اختصار ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اتریں گے تو میرے آقا نے فرمایا، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یعنی ابھی ابھی وہ جنت سے غسل کر کے آ رہے ہوں گے. اور اس کے بعد مہدی، امام مہدی جو ہے وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ظہور مہدی جو ہے وہ پہلے ہوگا اور نزول عیسیٰ ابن مریم بعد میں ہوگا. تو اور یہ مہدی وہ ہے جس کی بشارت حضور نے دی ہے کہ وہ میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام سے ہوگا، اور ما بین الرکنین حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، اور پھر دنیا اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی. تو ان کا دور چل رہا ہوگا. تو اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صفیں بن چکی ہوں گی، اذان ہو گئی ہوگی، تکبیر ہو گئی ہوگی، تو حضرت صفیں ٹھیک کر رہے ہوں گے تو دیکھیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لا رہے ہیں، تو وہ مصلی سے ہٹنا چاہیں گے، کیونکہ جب اللہ کا نبی آ جائے، پیغمبر آ جائے، تو پھر کوئی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کیونکہ نبی جو ہے وہ امام ہوتا ہے امت کا. اور ہمارے آقا تو خیر امام الانبیاء ہے، نہ صرف امت کے نہیں بلکہ انبیاء کے بھی امام ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش ہوگا، نہیں ایسے کا تم کھڑے رہو، نماز پڑھاؤ. اس وقت میں بحیثیت نبی کوئی شریعت لے کے نہیں آیا، بلکہ میں محمد مدنی کا امتی بن کے آیا ہوں، اور میں ان کی شریعت پہ چلوں گا، اس لیے پہلی نماز میں ان کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تقریباً حضور نے فرمایا کہ 40 سال زندہ رہیں گے زمین پر، اور آپ حکم دیں گے بھی تلاش کرو دجال کہاں ہے. تو دجال جو ہے وہ باب لد جو ہے یہ اسرائیل میں اب بھی وہ جگہ بڑی مشہور ہے، وہیں آ کے یہ عبادت کرتے ہیں یہودی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے لد پہ، وہ وہاں موجود ہوگا. جب اس کی نظر پڑے گی نا عیسیٰ علیہ السلام پر، تو حدیث پاک میں ہے کہ یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں ڈالو تو گل جاتا ہے. اور حضرت اس کو وہیں قتل کریں گے. فیکسر الصلیبہ، اور عیسائیوں کی جو صلیب ہے اس کو توڑیں گے، مانا اس کی طاقت کو ختم کر دیں گے، ورنہ ایک صلیب توڑنے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ان کے ہر کے آدمی کے گلے میں صلیب ہے. مانا یہ ہے کہ ان کی طاقت ختم ہو جائے گی. حضور نے فرمایا کہ یملأ العدل عدلا وقسطا، کہ زمین پر عدل و انصاف کا دورہ ہو جائے گا، اور اتنی دولت ہوگی، اتنی آمدنی ہوگی کہ زکوٰۃ لینے والا غریب کوئی نہیں ہوگا.
اتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیض ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی رحمت کی برساتیں ہوں گی کہ کوئی کسی کے گھر میں محتاج نہیں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ انہ یتزوج، پھر عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر وہ ہجرت کریں گے مدینہ شریف، مدینے میں آنے کے بعد ان کی موت جو ہے وہ مدینے میں آئے گی، وہ یدفن فی روضتی، اور میرے روضے میں دفن ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے روضے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک قبر صدیق کی ہے، ایک فاروق کی ہے، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ اور پھر دوسری حدیث میں حضور نے صحابہ کو نقشہ بھی بنا کے دکھایا کہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اس طرح ہم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن کہ عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر دائیں ہوں گے، عمر بائیں ہوں گے، پھر ان سب کو لے کے میں آؤں گا جنت البقیع الغرقد، بقیع الغرقد قبرستان جو ہے مدینے کا، اس پہ آؤں گا، وہ بھی سب کھڑے ہو چکے ہوں گے حضرت عثمان کی قیادت میں، ان کی قیادت حضرت عثمان کریں گے کیونکہ وہ خلیفہ راشد ہیں۔